والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پیش کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقا دو جہاں سرور کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام حضور اعلی حضرت علیہ رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند آثار سماعت فرما لیں۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان
تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جسے میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جسے میں حسین اور حسن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لیں ذکر شہید کربلا ذکر شہید کربلا ذکر شہ انعام ہے ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے ذکر شہید کربلا ذکر شہید انعام ہے ذکر شہید کربلا ذکر شہید کربلا ذکر انعام ہے باطل کے آگے سر جھکے مومن کو یہ
صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. صبر کا نام زندگی صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. اور ظلم کا نام موت ہے. تم مر گئے یزیدیو، تم مر گئے یزیدیو. زندہ میرا امام ہے. تم مر گئے یزیدیو، زندہ میرا امام ہے. السلام علیکم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، جشن ذکر شہدائے کربلا ہمیشہ سنی جامع مسجد ورار وشم میں منعقد کیا جاتا ہے. لیکن پچھلے سال سے کورونا مہاماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے مد نظر رکھتے ہوئے سنی جامع مسجد میں ذکر شہدائے کربلا منعقد کیا جاتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں. اسی لیے تمام عاشقان شہدائے کربلا کے لیے سنی جامع مسجد ورار ٹیرس نے اہتمام کیا ہے کہ آپ حضرات ذکر شہدائے کربلا سنیں، لیکن اپنے گھروں میں رہ کر اپنے موبائل میں یوٹیوب کے ذریعے سنیں، تاکہ مسجد میں بھیڑ وغیرہ اکٹھا نہ ہو. کیونکہ قانونی طور پر مسجد بند ہے، مسجد میں بھیڑ کرنا مناسب نہیں ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیشہ آپ حضرات سنی جامع مسجد کے امام حضرت علامہ مولانا مفتی سید عقیل احمد صاحب قبلہ سے نورانی خطاب سماعت فرماتے ہیں. لہذا آپ حضرات آج بھی پہلی شب محرم کی ذکر شہدائے کربلا حضرت علامہ مولانا مفتی سید عقیل احمد صاحب قبلہ سے سماعت فرمائیں گے. تو لہذا حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر خصوصاً بالخصوص حضرت کی تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بیٹھ جائیں ادھر سامنے تھوڑا رہیں اوپر بیٹھ جائیں اوپر بیٹھ جائیں اوپر دکھے گا ہاں تو ہاں ادھر شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کی بنا لا الہ ہست حسین عزیزان ملت اسلامیہ آج کی مبارک شب یکم محرم الحرام کی شب ہے ہجری سن 1442 اختتام پذیر ہوا اور اسلامی کیلنڈر کا نیا سال 1441 شروع ہوا اور آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کی پہلی شب پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے آسمان ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا، لیکن ہم آپ کو چاند نظر آنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ جس طرح ہم آپ کو پڑھائیں آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، بڑی مبارک دعا ہے، آپ سب ہمارے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخلہ علینا بالامن والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ ہمارے اوپر اس نئے سال کو امن و امان، سلامتی، اسلام پر استقامت، رحمان کی خوشنودی اور شیطان کی حفاظت کے ساتھ داخل فرما۔ اور دوسری ایک بڑی مبارک دعا ہے،
جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے، جو سارا سال اس دعا پڑھنے والے بندے کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ اس دعا کو ہم پڑھاتے ہیں، آپ اس دعا کو بھی پڑھ لیں، بڑی مبارک دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت الابدی القدیم وہذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان واولیائہ والعون علی ہذہ النفس الامارۃ بالسوء والاشتغال بما یقربنی الیک یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہر یہ درود و سلام پڑھیں اور جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ہم خود اسلامی مہینوں اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھیں اور گھر میں اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام یاد کرائیں اور ان کی تاریخوں کو یاد دلائیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور جس قدر ہماری مذہبی عبادتیں ہیں، ہمارے مذہبی تقریبات ہیں، وہ اسلامی مہینوں کی تاریخوں کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہیں۔ عید، بقرعید، محرم، یوم عاشوراء، 11ویں شریف، 12ویں شریف، شب معراج، شب برات، شب قدر، اکثر ہماری مذہبی تقریبات ہماری اسلامی مہینوں کی تاریخوں کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے چاند کو دیکھنے کی تاکید فرمائی، خاص طور پر رمضان کے مہینے کا چاند، شوال کے مہینے کا چاند اور ذی الحجہ یعنی بقرعید کا مہینہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، اس مہینے کے چاند کے دیکھنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 1442 ہجری سن یہ ختم ہوا اور 1443 ہجری شروع ہوا۔
ہمارے بہت سے بچے جو انگریزی میڈیم سے اسکول پڑھتے ہیں، جن کی دینی تربیت کا ان کے والدین کو خیال نہیں، تو یہ اردو اور ہندی کے جو تاریخ دن ہیں، نام ہیں، گنتیاں ہیں، انہیں بھی معلوم نہیں۔ انگریزی میڈیم سے جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، آپ بولیں کہ 1442 ختم ہوا اور 1443 شروع ہوا، تو کہیں گے 1442 اور 43 کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کریں اور انہیں اسلامی مہینے، ان کے دن، ان کی تاریخوں کو یاد دلاتے رہیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ آج سے نہیں، کل سے نہیں، یا 1400 سال پہلے سے نہیں، بلکہ یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے 12 مہینے سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی قابل تعظیم و توقیر ہیں کہ ان مہینوں کا ہم احترام کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں۔ 4 حرم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں، ان قابل احترام 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، فتح مکہ سے قبل جب صحابہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہم سے جدال کریں، جھگڑے کریں، لڑائی کریں، قتل پر ہمارے آمادہ ہوں، تو ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ حرمت والے مہینہ ہے، ہم کس طرح سے ان سے جدال کریں گے، قتال کریں گے، ان سے کس طرح سے، کہیں ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں متصل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہیں کہ مسلمان ان مبارک مہینوں کی تعظیم کریں، توقیر کریں، ان کا احترام کریں۔ اور کس طرح سے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مبارک مہینوں میں، ان قابل احترام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ،
اور کفار سے تم اسی طرح قتال کرو جس طرح سے وہ تم سے قتال کریں. یعنی اگر کفار تمہارے در پہ آزار ہو جائیں، تمہارے قتل کے در پہ ہو، تم سے جنگ و جدال کریں، تو تمہیں اپنے دفاع کا حق ہے، اور تمہیں یہ حق اختیار دیا ہے اللہ نے کہ تم بھی ان سے اسی طرح سے قتال کرو جس طرح سے وہ تم سے قتال کریں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں اللہ نے قابل احترام قرار دیا ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ 4 مہینے حرمت والے میں ہیں، ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا باقی مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہمارے لیے زیب دیتا ہے یا ہمارے لیے درست ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، عزت و توقیر والے مہینے ہیں، تو بنسبت اور مہینوں کے ان مہینوں میں ظلم و زیادتی، گناہ، نافرمانی اور اطاعت گزاری سے روگردانی، یہ سب چیزیں اور زیادہ سختی سے ممنوع قرار دی گئی ہیں. آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تم نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر صلاۃ وسطی کی محافظت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نماز قضا نہ کرو بلکہ ہر نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو. یہ نمازوں کی حفاظت ہے. تو جب نمازوں کی محافظت کا حکم فرما دیا تو تمام نمازوں میں صلاۃ وسطی سے مراد، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے. تو جب تمام نمازوں کی محافظت کا حکم فرمایا تو صلاۃ وسطی کو اس کے ساتھ خاص فرما دیا کہ تمام نمازوں کی محافظت کرو، لیکن خاص طور پر صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر کی محافظت کرو. یعنی اس کی خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں قضا نہ ہونے پائے، نماز عصر کو اس کے وقت پر ادا کرو. تو اسی طرح سے دوسرے مہینوں میں بھی جانوں پر ظلم کرنا، گناہ کرنا، جنگ و دجال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا دیگر مہینوں میں حرام و ناجائز ہے، لیکن جب یہ مبارک مہینے آئے تو ان میں خاص طور پر تاکید کی گئی کہ بنسبت دوسرے مہینوں میں ان مہینوں میں گناہ اور معصیت مزید سخت حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. تو ان حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ محرم الحرام کا ایک مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا جاتی ہے. پورا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی مبارک مہینے میں 10 تاریخ کو یوم عاشوراء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا. جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلوں کو تڑپا جاتی ہے. یزیدی لشکر نے جو ان پر ظلم و ستم ڈھایا، انہیں بے آب و دانہ، بھوکا پیاسا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے بے دردی کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کے عزیز و اقارب
آپ کے بیٹوں بھانجوں، یہاں تک کہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں جو واقعہ، دردناک واقعہ پیش آیا، اس خونی منظر، وہ خونی منظر آج بھی محبان اہل بیت کی نگاہوں میں گھوم جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کے ماننے والے، چاہنے والے محبان اہل بیت، محبان نواس رسول ذکر کی محفلیں قائم کرتے ہیں. حضرت امام حسین کی یاد میں کھچڑے پکاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، سبیلے قائم کرتے ہیں. طرح طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج یاد کی پہلی مجلس ہے، جس میں ہم اور آپ اور جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس محفل میں شریک ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل پاک میں ہماری شرکت کو قبولیت سے سرفراز فرمائیں اور اس کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں. شہادت انسان کے لیے بہت ہی عظیم سعادت ہے، اور شہادت کوئی آسان عمل نہیں ہے جسے انسان آسانی کے ساتھ انجام دے سکے. شہادت کی راہ بڑی مشکل راہ ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے شہادت بڑا آسان عمل ہوتا ہے. انسانی زندگی کی سب سے آخری جو سعادت ہے وہ شہادت ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. قرآن پاک میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں ان کے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کا مفہوم دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں خدا کے فرمان کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں. شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، اور یہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں اور اس کے میوے کھاتی ہیں. یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کا مرتبہ ہے. اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ
رضا الہی کے لیے لڑے، دشمن کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دے، شہادت سے سرفراز ہو جائے، یہ وہ شہید ہے جو صبر اور مشقت میں کامیاب ہوا۔ ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے خدا نے خیمے قائم فرمائے ہیں، یہ خدا کے خیمے میں رہیں گے، اور ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، یعنی انبیاء کرام صرف درجہ نبوت میں ان سے بڑھ کر کے ہیں، باقی تمام کمالات اور مراتب اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شہید کا مرتبہ اور مقام ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو شہید کر دیتے ہیں۔ لوگ دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن جان انسان کو اس کی اپنی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک بندے مومن اپنی عزیز ترین جان کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے شہادت سے سرفراز فرماتا ہے اور اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ انبیاء کرام صرف درجہ نبوت میں، یعنی نبوت سے متعلق جو کمالات اور مراتب ہیں، ان کے سوا تمام درجات اور کمالات ایک شہید کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اور شہید کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے اور موت غسل کو توڑ دیتی ہے۔ آپ نے وضو کیا، نیند آ گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نماز پڑھنا ہے، آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ کسی انسان نے غسل کیا، پاکی حاصل کی، غسل کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ایسا نہیں انتقال ہونے کے بعد اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی اس نے غسل دیا تھا۔ موت آئی، اس کا غسل ٹوٹ گیا، بغیر غسل کے میت کو دفن نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، اور شہید کا غسل، شہید کی موت اس کا غسل نہیں توڑتی ہے، شہید کی موت اس کا غسل نہیں توڑتی ہے۔ یعنی نبی نے وضو کیا، نیند آ گئی، بیدار ہوئے تو بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور شہید نے غسل کیا، شہادت سے سرفراز ہو گئے تو انہیں بغیر غسل دیے ہوئے اسی خون آلود کپڑے میں بغیر کفن کے دفن کیا جائے گا۔ تو شہید کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ شہید کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ہر مسلمان توحید کی گواہی دیتا ہے، کوئی اپنے قول سے توحید کی گواہی دیتا ہے، کوئی اپنے فعل سے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید کی گواہی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فعلی گواہی ہے، یعنی اپنے عمل کی عملی گواہی، انسان اپنے عمل کے ذریعے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے خون سے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اسی لیے ایک شہید کو بغیر غسل دیے، بغیر کفن پہنائے ہوئے اسی خون آلود کپڑے میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تاکہ شہید اپنی گواہی اپنے ساتھ لے کر کے جائے۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور شہید کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔
اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے سے پہلے پہلے پروردگار عالم اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے. اور یہ شہید کا مقام خاص ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی بھی جزائے عمل کے لیے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. کوئی بھی جزائے عمل کے لیے قیامت سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جنت میں رہنا یہ جزائے عمل کے لیے نہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب معراج جنت کی سیر فرمانا یہ جزائے عمل کے لیے نہیں. اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آتی ہیں، جنت کی نعمتوں کا وہ نظارہ کرتے ہیں، مگر جنت میں وہ نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. صرف شہداء ہیں جن کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں. یہ شہید کا مرتبہ اور مقام ہے. تو شہادت بڑی عظیم سعادت ہے اور انسان کی زندگی کی سب سے آخری سعادت کہ انسان جاتے جاتے ساری زندگی اس نے نیکیاں کی، لیکن جاتے جاتے ایک عظیم نیکی یعنی شہادت کی سعادت جسے مل گئی تو اس کی دنیا اس کی آخرت بن گئی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اس دنیا میں انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، انسان کو اس کی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. 4 چیزیں دنیا میں ایسی رکھی ہیں، پروردگار عالم نے 4 چیزیں دنیا میں ایسی رکھی ہیں کہ جن سے انسان طبعاً محبت کرتا ہے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، امیر غریب مسلم غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں. وہ 4 چیزیں ہیں: مال، وطن، اولاد اور جان. یہ 4 چیزیں ہر انسان طبعاً ان سے محبت کرتا ہے، اور یہ 4 چیزیں ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے: وطن، مال، اولاد اور جان. لیکن ان میں بھی، ان کی محبت میں بھی فرق ہوتا ہے. کسی کی محبت زیادہ، کسی کی کم. اور ایک چیز کی محبت کو دوسری چیز کی محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مال کمانے کے لیے انسان اپنا وطن عزیز چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں چلا جاتا ہے. گویا کہ انسان نے اپنے وطن کی محبت کو مال کی محبت پر قربان کر دیا. اسی طرح سے مال کی محبت اولاد کی محبت پر قربان کر دی جاتی ہے. جب انسان کا اس کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے، اس کی جان پر بن آئے، تو انسان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنا سارا مال اپنی اولاد کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. کچھ ہو جائے، سارا مال چلا جائے، مگر میری اولاد بچ جائے. اور جب انسان کی اپنی جان پر بنائے تو پھر اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری اپنی جان بن جائے، بچ جائے. تو اس طرح سے ایک چیز کی محبت کو دوسری چیز کی محبت پر قربان کیا جاتا ہے. ان 4 چیزوں کی محبت میں تمام دنیا کے انسان برابر ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں. امیر ہو یا غریب، مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ان 4 چیزوں کی محبت میں ہر انسان برابر ہے. طبعاً ہر ایک کو ان 4 چیزوں سے محبت ہے. لیکن ایک مومن ہے، اس کی ایک اپنی الگ شان ہے. تمام دنیا کے انسانوں میں اس کا ایک ممتاز مقام ہے کہ اس کے پاس ایک 5ویں چیز بھی ہے جو ان 4 چیزوں سے بڑھ کر کے اسے عزیز ہوتی ہے،
اور ان چاروں چیزوں کی محبت کو مومن اس پانچویں چیز پر قربان کر دیا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان. ایک مومن کو ایمان سے بڑھ کر کے، جو سچا کامل الایمان مومن ہوتا ہے، اس کے نزدیک اس کا ایمان سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتا ہے، اور ہر چیز کی محبت کو ایمان کی محبت پر ایک مومن قربان کر دیا کرتا ہے. بے شمار اس کی تاریخ اور اس کی مثالیں ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی کی ایک مثال ہے. صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو عزیز رکھا، کہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ابتداء اسلام پر نظر ڈالیں، دیکھیں صحابہ کرام کو کس طریقے سے کفار مکہ نے ستایا، کس قدر انہیں اذیتیں دی، صرف اس لیے کہ تم جو چاہو ہم تمہیں دیں گے، مگر تم دین اسلام چھوڑ دو، پرانے دین پر پلٹ کر کے آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جس عزیز دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس کا نام ایمان ہے، وہ ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جب حد سے زیادہ انہیں ستایا گیا، ظلم و بربریت کی کفار مکہ نے حد کر دی، مسلمان عاجز آ گئے، تو آخر میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ. چنانچہ پہلا قافلہ جو 12 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھا، 12 مرد اور 4 عورتوں پر، جن کے سربراہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنے ایمان کی تحفظ کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے وطن عزیز، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو اپنے وطن عزیز کو ایمان پر قربان کر دیا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آ گئے. کیونکہ ایک مومن کو ایمان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہوتا ہے. ایک مومن کو سب سے زیادہ محبوب اپنے ایمان سے ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں وہ قربان کر دیتا ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر اذیت دی گئی. سخت دھوپ میں لٹا کر کے، گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کے، ان پر کوڑے برسائے گئے، چٹائیوں میں لپیٹ کر کے ان کو دھواں دیا گیا، طرح طرح سے اذیتیں، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک صدا تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ایمان ایک مومن کو اس کا سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. اپنی اولاد کو انہوں نے اپنے مال کو قربان کیا. مال کی قربانیوں کے بے شمار واقعات ہیں. سب سے مشہور اور ایمان افروز واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے ہم سے راہ خدا میں مال طلب کیا، اور جب رسول خدا نے راہ خدا میں مال طلب کیا، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ آج ایسے وقت رسول خدا نے راہ خدا میں مال طلب کیا ہے کہ ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال موجود ہے. آج اس قدر مال راہ خدا میں پیش کروں گا کہ اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں گے. صدیق اکبر ہمیشہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آج میں اس قدر مال راہ خدا میں پیش کروں گا کہ صدیق اکبر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا. یہ خیال کر کے خوشی خوشی گھر آئے، اپنا سارا مال جمع کیا، اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، اور آدھا حصہ لا کر کے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بیٹھے تھے، منتظر تھے لوگ رسول خدا کے حکم پر، جس قدر جسے اللہ نے توفیق دی مال کو راہ خدا میں لا کر رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اتنے میں یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور اس حال میں تشریف لائے کہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں لا کر کے پیش کر دیا.
اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس ہمارے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ مقدس صحابہ کی ریس تھی، ان کی آپس میں مقابلہ آرائی تھی۔ ہماری ریس کا حال دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے ریس کرتے تھے، نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، کوئی دوسرا نیکی میں ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے، نیکی میں کوئی ہم سے زیادہ آگے نہ جانے پائے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ اگر شادی کی تقریب میں کسی نے 1,00,000 روپے کی آتش بازی کی ہے تو ہم 5 لاکھ کی آتش بازی کریں گے۔ کسی نے ڈھول تماشا ناچنے والیوں کو بلایا ہے تو ہم ڈی جے رکھیں گے۔ یعنی گناہ میں آگے بڑھنے کی، چاہے کنگال ہو جائیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن گناہ مال خرچ کر کے ہم خریدیں گے، گناہ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارا مسلمانوں، یہی تو وجہ ہے آج مسلمان کس پستی کو پہنچا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا نام سن کر کے کفار کانپ جایا کرتے تھے، جب 313 تھے لرزتا تھا زمانہ۔ ہم آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کیا تھا، آج تو ہم بہت نچلے درجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور سنیے، اللہ کی راہ میں اس خلوص کے ساتھ جب سیدنا صدیق اکبر نے مال پیش کیا، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ادھر حضرت جبریل کو خدا کا حکم ہوتا ہے، حضرت جبریل امین رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان اللہ تعالیٰ یقریؤک السلام علی ابی بکر۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سلام فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ كُلَّهُ أَرَادٍ أَنِّي فِي فِقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ، اور فرماتا ہے کہ آپ صدیق اکبر سے پوچھئے کیا اس فقر کے عالم میں کہ انہوں نے اپنے پاس اپنے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا مال لائے خدا میں پیش کر دیا ہے، اس فقر کے عالم میں آپ صدیق اکبر سے پوچھئے کہ اس فقر کے عالم میں کیا صدیق اکبر ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھئے اس فقر کے عالم میں اپنے رب سے وہ راضی ہیں کہ ناراض ہیں۔ اس خطاب الہی کی لذت سیدنا صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ رسول اکرم نے فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور بے تحاشا کہنے لگے، انا عن ربی اسخط عن ربی علی ربی، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایک مومن زندگی بھر نیکیاں کرتا ہے، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، حج، ساری نیکیاں کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کس لیے عمل کرتا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کہ رب ان سے دریافت فرماتا ہے کہ صدیق اکبر تم مجھ سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ صدیق اکبر کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ مقدس صحابہ ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے نزدیک ایمان اس قدر عزیز کہ اپنا
اب سارا مال لاہ خدا میں لٹا دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے دو شہزادے انہوں نے اس کلمے کو سنا تو انہوں نے کہا بابا جان اب یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ دین اسلام کا ایسا کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ان بچوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی وہ کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ کا ورد کرنے لگے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر نکل گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کی کہ باہر کلمہ نہ پڑھنا، کہیں کفار سن نہ لے اور ان کی اذیت کا تم کو سامنا کرنا پڑے، لیکن بے خیالی میں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کفار مکہ کا ایک گروہ جا رہا تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو انہوں نے گھیر لیا اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو دوڑے ہوئے گئے، اپنے بچوں کو بچائے، انہیں بھی پکڑ لیا، انہیں بھی مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے والد اور پورے گھر والوں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور پورے گھر والوں کو زد و کوب کرنے لگے۔ ادھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ آل یاسر کے ساتھ کفار مکہ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر یعنی یاسر کے گھرانے والوں تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اس طرح سے زد و کوب اس قدر کیا کہ پورے گھرانے کو موت کے گھاٹ اتارا اور انہیں جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ اولاد کی محبت ہے جو ایمان کی محبت پر قربان ہو رہی ہے۔ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان ایک مومن کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اور ایمان کی محبت پر مومن اپنی ہر چیز کی محبت کو قربان کر دیا کرتا ہے، اور جب یہ جذبہ مومن میں ہوتا ہے تبھی وہ شہادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اور شہید کا یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی شہید کے بارے میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہر مومن مسلمان جنت کا طلبگار ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے، لیکن حصول جنت کے لیے جو عمل ضروری ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ جنت کا حصول اس قدر آسان نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں ایک مومن کے لیے ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کریں گے اس وقت تک جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ میدان عمل میں ہمیں قدم رکھنا ہوگا، احکام خداوندی کی پیروی کرنی ہوگی،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع کرنی ہوگی، اور تمام منہیات شرعیہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جبھی ہم منزل مقصود کو پا سکتے ہیں اور جنت کا حصول ہمیں ہو سکتا ہے۔ اس کی آپ ایک مثال، ایک موٹی سی مثال آپ کے سامنے ہم دیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، دلی جانے کے لیے آپ ٹرین سے جائیں تب بھی آپ کے لیے ٹکٹ ضروری ہے، پلین سے جائیں تب بھی آپ کے لیے ٹکٹ ضروری ہے۔ بغیر ٹکٹ کے نہ آپ ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں نہ پلین میں بیٹھ سکتے ہیں، اور بغیر ٹرین اور پلین میں بیٹھے ہوئے آپ دلی پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے ٹرین کا ٹکٹ تو لے لیا، اس میں لکھا بھی ہے کہ بمبئی سے دلی اب ٹکٹ لے کر کے گھر آئیں اور آرام سے بستر پر لیٹ کر سو جائیں، اور پوچھنے والا اگر پوچھے کہ آپ نے تو دلی کا ٹکٹ لیا تھا، آپ گئے نہیں، اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ ٹکٹ ہے، اس میں دلی لکھا ہوا، ہم دلی پہنچ جائیں گے، تو لوگ ایسے شخص کو بے وقوف ہی سے تعبیر کریں گے، ارے تو کیسا بے وقوف ہے، صرف ٹکٹ لینے سے کیا تم دلی پہنچ جاؤ گے؟ ارے تم کو دلی جانا ہے، ٹکٹ لیا، ٹکٹ ضروری ہے، ٹکٹ کے بغیر تم دلی نہیں جا سکتے، ٹرین پر سوار نہیں ہو سکتے اور دلی تم نہیں جا سکتے۔ لیکن ٹکٹ لینے کے بعد تمہیں ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پر جانا ہوگا، ٹرین کا انتظار کرنا ہوگا، ٹرین وقت پر جب آئے گی تو تمہیں ٹرین پر سوار ہونا ہوگا، اور ٹرین پر سوار ہو کر کے 18، 20 یا 24 گھنٹے سفر کی مشقت برداشت کرنی ہوگی، پھر تم جا کر کے دلی پہنچو گے۔ بغیر ٹرین پر سفر کیے ہوئے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کیے ہوئے تم دلی کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ٹکٹ لیا ہے تو ٹرین پر سوار ہو کر کے اس کا سفر کرو۔ اسی طرح سے جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید اور رسالت کی گواہی دے دی، اسے جنت کا ٹکٹ تو مل گیا ہے، لیکن اسے عملی طور پر پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، صاحب استطاعت ہے تو اسے حج ادا کرنا ہوگا، منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، عملی پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ ٹکٹ اس کے کام آئے گا۔ بلا شبہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اسے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا، لیکن عملی طور پر پلیٹ فارم پر آ کر کے اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے یقیناً اس کے لیے جنت ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہر کیف توحید و رسالت کی تصدیق کے بعد کلمے کے جو تقاضے، ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے تو یقیناً ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ ہم جنت میں اللہ کے محبوب صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے خادم خاص، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ رات میں سویا۔ حضور بیدار ہوئے تو میں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وضو کرایا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وضو سے فارغ ہوئے تو خوش ہو کر کے ارشاد فرمایا، سل ربیہ، اے ربیہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو، جو تمہیں چاہیے تم مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ حضرت ربیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک و مختار ہیں، جن کو تمام دنیا کے خزانے کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، وہ فرما رہے ہیں صلی ربیہ، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیہ کے نصیب تو بلندی پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسألک مرافقت کا فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت کا میں طلبگار ہوں۔ یعنی جس طرح سے اس دنیا میں
ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت پر مامور ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح سے جنت میں بھی ہم آپ کے خادم بن کر کے رہیں، یعنی جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی چاہیے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ نماز کی کثرت کرتے رہو۔ کیا وہ نماز کے پابند نہیں تھے؟ اللہ کے محبوب کے اتنے خادم، اتنے قریبی اور خاص خادم، کیا وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے؟ لیکن اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کی کثرت کرتے رہو۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کائنات ہے۔ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمائے، جسے چاہیں اپنے غلاموں میں سے اسے جنت عطا فرما دیں، لیکن ساتھ ساتھ تاکید فرمائی عمل کی کہ نمازوں کی کثرت کرتے رہو۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت پر اختیار نہیں ہوتا تو آپ جواب میں ارشاد فرما دیں، تم مجھ سے ایسی چیز کیوں مانگتے ہو جس پر مجھے اختیار نہیں؟ جنت کا مالک تو رب تبارک و تعالیٰ ہے، تم ہم سے جنت کیوں مانگتے ہو؟ تم خدائے تعالیٰ سے جنت مانگو۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا، اور حضرت ربیعہ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے، جنت کے مختار ہیں، جسے چاہے جنت عطا فرما دے، تبھی تو انہوں نے جنت مانگی اور جنت میں رسول کی رفاقت طلب کی، ورنہ وہ سیدھے وہ خدا سے طلب کرتے ہیں، ایسی چیز مانگتے جو حضور کے اختیار میں تھی۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضور مالک کائنات ہیں، جنت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار عطا فرمائے، جسے چاہے اپنے غلاموں میں سے جنت عطا فرمائے، تبھی انہوں نے جنت طلب کی۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑوں کی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس کی شان عظمت کا کیا کہنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے، دیگر صحابہ حاضر تھے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ ہماری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ زدنا، یا رسول اللہ اس پر اور زیادہ کیجئے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر، ان کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے ہیں کہ رسول کو جنت میں اختیار ہے۔ زدنا یا رسول اللہ اس پر اور زیادہ کیجئے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور چلو بنایا اور ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک چلو بھر سے میری امت کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک چلو کو بھر کر کے میری امت کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، وزدنا یا رسول اللہ اس پر اور زیادہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، اور کبھی کبھی بڑوں میں بھی نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے، اور بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی نوک جھونک بھی بڑی ایمان افروز ہوتی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ زدنا، اے اللہ کے رسول اس پر اور زیادہ کیجئے،
تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا یہ ابو بکر اب بس کیجئے، اب چھوڑ دیجئے، بہت ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَن يُدْخِلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةِ، اے عمر، ہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے یوں کہا کہ اے ابو بکر بس کرو، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اب اتنا کافی ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَن يُدْخِلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةِ، اے عمر تیرا کیا بگڑتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی جنت میں داخل فرما دے، بغیر عمل کے یوں ہی اگر اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ ان شاء یدخلہ خلقہ فی کف واحد فعلا، اے ابو بکر اگر اللہ چاہے تو اپنے ایک ہی چلو سے ساری مخلوق کو جنت میں داخل فرما دے، اپنے ایک ہی چلو سے پوری مخلوق کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کی عظمت و بڑائی کے پیش نظر اس کے چلو کو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلو میں اتنی وسعت ہے، اگر وہ چاہے تو ساری مخلوق کو ایک چلو میں داخل فرما دے اور پوری مخلوق کو ایک ہی چلو سے جنت میں داخل فرما دے۔ جب یہ گفتگو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق عمر، یعنی عمر نے سچ فرمایا ہے، عمر نے سچ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات، ہاتھ اور چلو سے پاک ہے، ایک تمثیل دی گئی ہے، تمثیل پیش کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ جتنا چاہے اپنے خزانوں سے اپنے بندوں کو عطا فرما دے اور اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تو جنت میں ہر شخص جانا چاہتا ہے، لیکن جنت والے عمل لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہمیں جنت کا حصول یقینی بنانا ہے تو جنت میں لے جانے والے اعمال ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ آپ بتائیے کہ جب ہم بستر سے اٹھ کر کے نماز کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے تو کیا قبر سے اٹھ کر کے یوں ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہمیں میدان عمل میں قدم رکھنا ہوگا۔ یہ یقینی ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ یقینی ہے، اللہ کا رسول کا فرمان برحق ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ توحید و رسالت کی تصدیق کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں وہ تقاضے ہمیں پورے کرنے ہوں گے۔ ٹرین یا پلین کا ٹکٹ لے کر گھر میں بیٹھ گئے تو ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ٹرین یا پلین کا ٹکٹ لینے کے بعد ہمیں سفر کی مشقتیں برداشت کرنی ہوگی، ٹرین یا پلین پر ہمیں بیٹھنا ہوگا اور جو اس کا وقت ہے اس وقت تک، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں ٹکٹ لے کر کے وقت پر پہنچنا ہوگا۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو پلین یا ٹرین ہمارا انتظار نہیں کریں گی، وہ وقت ہونے کے بعد نکل جائیں گی۔ اسی طرح سے نمازوں کو ہم کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ جب چاہیں جس وقت ارادہ کیا جب چاہا ہم نے نماز پڑھ لیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی محافظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ نماز عصر کی، یعنی نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرو۔ حج کے ایام میں ہمیں حج کرنا ہے، بے وقت ہم حج کرنے کے لیے پہنچے حج نہیں ادا ہوگا۔ یوم عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اسی تاریخ میں ہمیں یہ رکن ادا کرنا ہوگا جب ہمارا حج ادا ہوگا۔ ہر چیز ان کے وقت پر ادا کی جائے، بے وقت جو کام کیا جائے گا اس سے ہمارے اس قضا کہا جاتا ہے، ادا نہیں کہی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے ٹکٹ لیا وقت پر نہیں پہنچے، پلین یا ٹرین آپ کی چھوٹ گئی تو اب وہ ٹکٹ آپ کا بیکار گیا، آپ کو پھر سے ٹکٹ لینا ہوگا، وہ ٹکٹ کسی کام کا نہیں ہے۔
بعض اس میں ریفنڈ ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہوتا ہے، پورے کا پورا ریفنڈ نہیں ہوتا، کچھ پیسے آپ کو ملانے پڑیں گے، وقت بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وقت گزر گیا، نماز آپ کی چھوٹ گئی، اس کا راستہ ہے کہ آپ قضا کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ توبہ کرو۔ پہلے توبہ کرو، نماز وقت پر نہیں ادا کی، جان بوجھ کر کرنے سے کے لیے یہ حکم ہے کہ جان بوجھ کر کے آپ نے نماز وقت پر نہیں ادا کی ہے، جان بوجھ کر کے آپ نے نماز قضا کر دی، تو پہلے آپ کو توبہ بھی کرنا ہوگا، پھر اس نماز کی ادا کرنی ہوگی۔ ٹرین نکل گئی ہے، ٹکٹ آپ کا خراب گیا ہے، کچھ پیسہ ریفنڈ ہوا، کچھ اپنے پاس سے ملایا یا پورے کا پورا پیسہ خراب گیا، آپ کو پھر سے ٹکٹ لینا ہوگا، دوسری ٹرین کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا جب آپ منزل مقصود پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ گئی اور آپ کو دہلی اب کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو نماز کو توبہ کریں اور پھر اس نماز کی قضا کریں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اور صرف یہ حاصل کرنے سے ہمیں جنت حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے صحابہ کی اب انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہمارے اسلاف کی تاریخ، ان کے واقعات، ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں کیسی عظیم قربانی پیش کی ہے، اپنا سب کچھ، اپنا وطن، اپنا مال، اپنے عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں، بھاجوں اور اپنے شیرخوار بچوں کو بھی راہ خدا میں قربان کیا، یہاں تک کہ خود راہ خدا میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت اعظام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، محبان اہل بیت میں ہم کو شامل فرمائے، اور ان مجالس مبارکہ کو جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں قائم کی گئی، اللہ انہیں قبول فرمائے اور ان کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه